نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 7 سے 20 تک کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اور کچھ مختصر تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ خاتمہ مہر لگا دی اللہ نے علی پر قلوبہم ان کے دلوں پر، کن کے دلوں پر؟ کفار کے دلوں پر، وعلا اور پر سمعہم ان کے کانوں پر، اور علا پر ابصارہم ان کی آنکھوں پر، کن کی آنکھوں پر؟ جو لوگ ہدایت پانے والے نہیں۔ غشاوۃ کیا ہے؟ پردہ ہے۔ علی ابصارہم ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے جو ہدایت نہیں حاصل کرتے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور وہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ خاتم کا اگر ہم لفظی معنی لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بند کر دینا، کسی چیز کو بند کر دینا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مراد دیا خاتمہ مہر لگا دی۔ ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ مہر لگا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، اور علی قلوبہم ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر جو ہے وہ ان کے کانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے آخرت میں۔ اور من سے ناسی لوگوں میں سے من یقولو جو کہتے ہیں، من جو یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ساتھ اللہ کے، یعنی ہم اللہ پر ایمان لائے، اور ساتھ یومی دن کے، اور دن کے آخری آخرت کے۔ اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما اور نہیں ہم وہ ساتھ مؤمنین ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آخرت پر اور اللہ کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یخادعون وہ فریب دینا چاہتے ہیں اللہ کو، اور الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا فریب دینا چاہتے ہیں۔ وما اور نہیں یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنی ہی جانوں کو، یعنی اپنے جھوٹ سے یا اپنی منافقت سے وہ لوگ اللہ یا ایمان والے لوگوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، الا سوائے مگر حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں بجائے مومنین کو دینے کے، لیکن وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کا شعور نہیں رکھتے۔ فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں، کن کے دلوں میں؟ جو کہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ مرض بیماری ہے، ان کے نفاق کی بیماری ہے۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم پس ان کو بڑھا دیا اللہ نے مرضاً ان کی بیماری میں۔ پس جو لوگ منافقت کرتے ہیں، جو لوگ فساد پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نفاق کی بیماری ڈالی ہوئی ہے، پس وہ اللہ نے ان کو ان کی بیماری میں بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، یعنی ان کو بہت اذیت دینے والا عذاب آخرت میں ملے گا، بما جو کہ کانو تھے یکذبون وہ جھوٹ بولتے، یعنی ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، بما جو کہ بدلہ تھا یا جزا تھی ان کے جھوٹ کے سبب، جو کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں دردناک عذاب دے گا۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا گیا لہم ان سے، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم ان سے، لا نہ تفسدوا تم فساد پھیلاؤ، فی میں ارضی زمین میں، اور جب ان سے یہ کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا تو وہ کہتے ہیں انما بے شک نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم دنیا میں زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا سن لو یا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم وہی مفسدون فساد پھیلانے والے ہیں، ولیکن اور لیکن لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی پس اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ یہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ الا انہم سن لو ہم وہی مفسدون وہی فساد پھیلانے والے ہیں، ولیکن لا یشعرون لیکن وہ
اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا گیا لہم ان سے آمینو تم ایمان لاؤ، جب ان سے یہ کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ، کما جیسے کہ آمنا ایمان لائے ناسو لوگ، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح جو جیسے کہ دوسرے لوگ لائے، قالو تو وہ کہتے ہیں کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں، کما جیسے کہ آمنا ایمان لائے سفہاء بے وقوف، یعنی منافقین یا کفار لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائے جو کہ بے وقوف ہیں، جو بے وقوفوں کی طرح تم پر ایمان لے آئے۔ الا سن لو انہم، ابھی اللہ رب العزت فرما رہا ہے الا سن لو انہم، بے شک وہ ہم وہی سفہاء بے وقوف ہیں، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے، اصل میں وہ خود بے وقوف ہیں، ولیکن لیکن لا یعلمون وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا اور جب لقوا وہ ملیں الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے قالو تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے۔ اب یہ منافقین کے بارے میں یہ 13 آیات جو ہیں یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، تو اس میں منافقین کو ہی مخاطب کیا گیا ہے، انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ قالو تو فرمایا قالو تو وہ کہتے ہیں وَإِذَا اور جب لقوا وہ ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے قالو تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا اور جب خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں الا طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس وہ اکیلے ہوتے ہیں، قالو تو وہ کہتے ہیں انا بے شک معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، انا بے شک ہم مع ساتھ ہیں کم تمہارے۔ جب وہ ایمان والے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ اپنے شیاطین کے پاس یعنی اپنے جو منافقین کے بڑے سردار تھے ان کے پاس جب وہ ان سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن ہم تو محض یا ہم تو بے شک ہم مستہزئون استہزاء کرتے ہیں یا ہنسی کرتے ہیں یا مذاق کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مومنین لوگوں سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ اپنی شان کے مطابق استہزاء فرماتا ہے، بہم ساتھ ان کے، ساتھ ہم ان سے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان سے استہزاء فرماتا ہے، ویمدہم اور ان کو ڈھیل دے دیتا ہے یا ان کو چھوڑ دیتا ہے، فی میں طغیانہم ان کی سرکشی میں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے دیتا ہے، یعمہون جس میں وہ بھٹکتے ہیں یا اندھے ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، ہم ان سے ہنسی کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان سے استہزاء فرماتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے دیتا ہے جس میں وہ اندھے ہو رہے ہیں یا بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین اولئک وہی لوگ اولئک وہی الذین وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خریدا الضلالۃ گمراہی کو بالہدیٰ ہدایت کے بدلے میں، اور یہی وہ لوگ ہیں کون لوگ جو کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ایمان والے لوگوں سے استہزاء کرتے ہیں، یعنی منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا، اشتروا جنہوں نے خریدا الضلالۃ گمراہی کو بالہدیٰ ہدایت کے بدلے میں، فما پسنا ربحت ان کو فائدہ دیا تجارتہم ان کی تجارت نے، فما پسنا ربحت فائدہ دیا تجارتہم تجارت نے، ہم ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہ دیا، وما اور نہیں کانو تھے مہتدین وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے، کون لوگ؟ منافقین ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ مثلہم ان کی مثال کمثلی کاف مثال یہ تشبیہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی منافقین کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے الذی جو کہ استوقدا جو بھڑکائے نارا آگ کو، یعنی منافقین کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے کہ جو آگ کو بھڑکائیں، فلما پس جب اضاءت روشن ہو گیا ما جو کہ حولہ ان کے ارد گرد ہے، یعنی جب اب اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کے واضح کیا ہے کہ منافقین کی مثال ان لوگوں کی مانند ہے، ان لوگوں کی طرح ہے کہ جب کسی شخص نے آگ بھڑکائی بس اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، اضاءت روشن ہو گیا ما جو حولہ ارد گرد ہے وہ اس کے، یعنی جب اس نے آگ بھڑکائی تو اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، ذہبا تو لے گیا اللہ باسات نورہم ان کے نور کو، یعنی اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، جب انہوں نے روشنی کے لیے آگ جلائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے روشنی لے لی، وترکہم اور ان کو چھوڑ دیا فی میں ظلمات اندھیرے میں لا یبصرون کہ وہ نہیں دیکھ سکتے، یعنی کہ اگر وہ نفاق کی حالت میں ایمان لانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے لیتا ہے، یعنی ان کی سمجھ بوجھ لے لیتا ہے اور ان کو ان کے کفر میں
ظلمات یعنی ان کے اندھیرے میں ان کو چھوڑ دیتا ہے، سمن وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم پس وہ لا یرجعون وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ کون لوگ لوٹنے والے نہیں ہیں؟ منافقین لوٹنے والے نہیں ہیں۔ سمن کا لفظی معنی ہے بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں۔ اب یہاں پہ جو مراد لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سمن وہ یعنی کہ باطنی طور پر بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں۔ بہرے اس طرح ہے کہ وہ کوئی اچھی بات یا نیکی کی بات یا ایمان کی بات سن نہیں سکتے، بکمن گونگے ہیں یعنی وہ نیکی کی بات کو بول نہیں سکتے، اچھی بات کہہ نہیں سکتے، امیون اندھے ہیں یعنی کہ باطنی طور پر وہ اس طرح اندھے ہیں کہ وہ نیکی کی چیز یا نیکی کی بات کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ فہم پس وہ لا یرجعون ایمان کی طرف کبھی بھی لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ اس کا مفہوم ہے اس آیت کا۔ او یا قصیبن جیسے کہ بارش برسے، من سے السمائی آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہوں۔ اب یہ دو مثالیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، پہلے اس شخص کی جو آگ بھڑکائے، اب دوسری مثال جو ہے او یا قصیبن جیسے کہ بارش برسے، من سے السمائی آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور چمک ہو۔ اب اللہ رب العزت ایک اور مثال بیان فرما رہا ہے کہ یا مثال ان کی ایسے ہے منافقین کی کہ آسمان سے بارش برسے، اس میں اندھیرے ہوں، اس میں گرج ہو اور اس میں چمک ہو، یجعلون تو وہ ٹھونس رہے ہوں، اصابعہم اپنی انگلیاں، یجعلون وہ لوگ یعنی کون؟ منافقین، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی میں آذانہم اپنے کانوں میں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی اور ساتھ سبب بھی بتا دیا کیوں ٹھونس رہے ہوں انگلیاں؟ من سے سوائی کی کڑک کے سبب سے، یعنی جب آسمان سے بارش ہو، اس میں اندھیرے ہوں، کڑک ہو، چمک ہو، گرج ہو، تو وہ ڈر کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں، ٹھونس لیں کڑک کے سبب، حذرا اور ڈر سے، موت کے، یعنی اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس میں گرج اور چمک رکھی ہو کہ ان کو خوف محسوس ہو اور اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے بالکافرین کافروں کو، لیکن اللہ ان کو گھیرے ہوئے ہے لیکن ان کو عذاب کیوں نہیں دیا جا رہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، یعمہون وہ اس میں بھٹک رہے ہیں۔ کہ اللہ رب العزت نے پہلے پچھلی آیات میں فرما دیا کہ میں نے ان کی وہ استہزاء کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ سے ہی استہزاء کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو ڈھیل دے دی ہے، ان کو چھوڑ دیا ہے ان کے کفر میں جس میں وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ یقاد قریب ہے البرق بجلی، یخطف اچک لے یا نکال لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، آنکھوں سے مراد ان کی نگاہوں کی روشنی کو، ان قریب ان کو ایسا محسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے آنکھوں کی روشنی کو اچک لے گا یا نکال لے گا، کلما جب کبھی اضاء روشن ہوتا ہے، لہم ان کے لیے، ان کا ارد گرد روشن ہوتا ہے، مشو وہ چلنے لگتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہو جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے ارد گرد جو ہے وہ روشنی ہوتی ہے تو وہ چلنے لگ جاتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو تو وہ کھڑے ہو جائیں۔ وَلَوْ اور اگر شاء چاہے اللہ لَذَهَبَ تو ضرور لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کی کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو۔ کان کیسے لے جائے؟ مطلب کہ سماعت، قوت سماعت ان کی اللہ لے جائے اور ان کی نگاہوں کو بھی لے جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، انا بے شک اللہ اللہ پر کلی تمام شیء ان چیزوں پر قدیر قادر ہے۔ اب ان تمام چیزوں کا نچوڑ اللہ رب العزت کے اس ایک کلام میں آ گیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک میرا رب تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اللہ چاہتا تو یہ سب کے سب مومن ہو جاتے، لیکن ان کے دلوں میں بیماری تھی جس کے سبب وہ ایمان نہیں لا سکتے تھے یا مومن نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے ان آیات کا ترجمہ اور ان کو کچھ سمجھنے کی کوشش کی ہے، لفظی اور محاورہ ترجمہ پڑھا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ چکی ہوگی۔ تو آج میں آپ کو ایک مزید بات بتانا چاہوں گی کہ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں یہ کتاب نازل کی، یہ کتاب ہمیں دی اور اس سے ہم فیض لیتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ایک ایسا حکم دیا ہمیں اس قرآن پاک میں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں خود بھی وہ کام کرتا ہوں، اس لیے تم لوگ بھی وہ کرو۔ قرآن پاک کی سورۃ احزاب میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والے لوگو، بے شک میں اور میرے فرشتے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے ایمان والے لوگو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ تو یہ ماہ ربیع النور جا رہا ہے، تو اس مہینے کو وسیلہ بنا کر جو ہے آپ اللہ رب العزت سے دعا
مانگے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ پاک اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارے گا۔ اور ایک اس کا عمل خاص یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھا جائے اور اس درود پاک کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً پیش کیا جائے۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ اولاد نورینہ کے جو ہیں، یعنی جن کو بیٹے چاہیے، جو یہ جن کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹوں سے نوازے، تو ان کے لیے یہ خاص عمل ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھیں اور اس درود پاک کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہدیۃً تحفۃً پیش کریں، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس درود پاک کے صدقے میں اور اس ماہ مقدس کے صدقے میں ہمیں اولاد نورینہ عطا فرما۔ تو میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کسی کی جھولی کو خالی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے، اسے میلاد کہتے ہیں، ولادت ہو تو ایسی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کے صدقے میں، اس ماہ مبارک کے صدقے میں، اس مقدس ہستی کے صدقے میں ہم تمام بہن بھائیوں کی، ہم سب کی نیک دلی حاجات اور خواہشات اللہ تعالیٰ پوری کرے، اور بے اولادوں کو اولاد نورینہ اور اولاد نیک و صالحہ اور لمبی عمر والی اولاد عطا فرمائے۔ اگر آمین ثم آمین۔ اگر اس سبق کے بارے میں آپ مزید کچھ پوچھنا چاہیں یا کسی بھی بارے میں کوئی آپ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔